ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اتل ما أوحي إليك من الكتاب. صدق الله. ماشاء اللہ، نہایت مبارک کی مجلس ہے جس میں ختم قرآن ہوا ہے. اس میں بہت سے لڑکے ایسے ہیں جو قرآن پڑھ رہے ہیں، ان کا بھی ایک نہ ایک دن ختم ہوگا. یہ بھی ایک بات ہے کہ اتنے لوگ قرآن پاک کی نسبت سے جمع ہوئے ہیں، بہت ہی سعادت کی بات ہے. اللہ تعالیٰ کو یہ مجمع بہت پسند ہے. اس سے عمدہ کوئی مجمع نہیں ہو سکتا. اس میں اللہ تعالیٰ کی کتاب کی تلاوت ہو اور اس نسبت پر لوگ جمع ہوں. جمع تو بہت ہی سے ہو رہے ہیں، کاروباری نسبت سے بھی جمع ہو رہے ہیں، اس زمانے میں کھیل کود کی نسبت سے جمع ہو رہے ہیں، مگر سب سے زیادہ اعزاز اکرام کھیل کود والوں کا اس زمانے میں ہے. کھیل کود والوں کا سب سے زیادہ اکرام انعام ہے. لیکن یہ انعام جو قرآن پر دیا جا رہا ہے، قرآن کی تلاوت پر دیا جا رہا ہے، قرآن کے درجات پر دیا جا رہا ہے، یہ بہت ہی سعادت مجمع ہے. اس سے بڑھ کر کے کوئی مجمع نہیں ہو سکتا. روایتوں میں آتا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ قرآن پاک کی تلاوت کو اس سے زیادہ کہیں غور سے سنتے ہیں کہ کوئی آقا، کوئی مالک اپنے مغنیہ کے گانے کو سنتا ہے. روایت کوئی گانے والی عورت ہے، وہ اسی لیے رکھ رہی ہے کہ گانا گائے گی وہ عورت. پہلے بڑے بڑے درباروں میں بادشاہوں کے ہاں اس قسم کی عورتیں بھی رہتی تھیں جو گاتی بجاتی تھیں، اور اب تو اس کی ضرورت ہی نہیں. ٹی وی اور یہ سب چیزیں ایسی چل گئی ہے کہ اب کچھ رکھنے کی ضرورت نہیں، وہ سب سنتے ہی رہتے ہیں. بہرحال اس زمانے میں یہ تھا کہ عورتیں جمع ہوتی تھیں، پڑھتی تھیں، گانا گاتی تھیں. ظاہر وہ لوگ خوش ہوتے تھے، اسی لیے وہ بلاتے ہی تھے، اسی لیے رکھتے ہی تھے. کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مثال دیا کتنی زبردست ہے کہ جیسے مغنیہ کے غنا سے جتنا اس کا مالک خوش ہوتا ہے، اس سے کہیں زیادہ اللہ تعالیٰ خوش ہوتے ہیں جب ان کے کلام کی تلاوت کی جاتی ہے. اللہ کے کلام کی تلاوت. ہمارے حضرت حاجی امداد اللہ صلی اللہ علیہ کے اشعار کہیں پڑھے جا رہے تھے. کالبن تھانہ بور میں اشعار ہیں ان کے، بہت سے اشعار ہیں حضرت حاجی امداد اللہ صاحب کے. وہاں ان کے اشعار پڑھے جا رہے تھے تو بہت خوش ہوئے اور کہا میرے اشعار سنے جا رہے ہیں، میرے اشعار پڑھے جا رہے ہیں، میرے اشعار پہ اتنی قدر ہے لوگوں کو. دوستو، ہمارے حضرت فرماتے تھے کہ جیسے حضرت حاجی صاحب کو اپنے اشعار کے پڑھے جانے سے خوشی ہوئی، اس سے کہیں زیادہ اللہ تعالیٰ خوش ہوتے ہیں اپنے کلام کے سننے سے. اللہ کان لگاتا ہے. قرآن معمولی نہیں ہے. فرماتے ہیں جب ملک مقرب اور رسول مقرب، ملک مقرب، رسول اکبر، رسول اعظم جب سفارش سے تھک جائیں گے، عاجز ہو جائیں گے، تو قرآن پاک سفارش کرے گا. ملک مقرب، فرشتہ مقرب، رسول اعظم، جب یہ لوگ سفارش سے عاجز ہو جائیں گے، نہیں کر سکیں گے، تو پھر قرآن پاک سفارش کرے گا. کتنی بڑی سعادت کی بات. آخر میں حضرت شاہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ یہی مضمون زیادہ بیان کرتے تھے. ایسی بیان پر ختم ہوئے. آپ کے پوتے موجود حکیم اجمیری، ان کو بھی بہت قرآن سے شغف تھا، بہت زیادہ شغف تھا، خوب پڑھتے تھے غور خوف. ہمارا لڑکا مقبول تھا جو اب شاید آ بھی رہا ہو، اس سے سنتے تھے اور فرماتے تھے کہ عجیب پڑھنے کا اس کا طرز ہے، شروع بھی اس کا اچھا اور آخر بھی اچھا ہے. یعنی پڑھنے میں ایک انداز ہے، شروع کریں، ہم لوگ یہاں بڑا زور سے شروع کرتے ہیں،
عرب کے لوگ نہیں شروع کرتے، نرم لہجے سے شروع کرتے ہیں، یہ خاص بات ہے وہاں۔ ہمارے بھائی صاحب گئے تو یہی بدلا تھا، شروع جو کرو یہ نہیں کہ الف لام میم نہیں، اس کو بھی ایک انداز سے وہ لوگ پڑھتے ہیں، آپ غور کیجیے گا، کہتے ہیں شروع بھی اس کا اچھا، اس کا آخر بھی متانت کے ساتھ، یہ بھی ایک طرز ہے پڑھنے کا، عرب کے لوگوں میں خاص طور سے یہ ہے۔ تو وہ گئے صاحب تو ان کو بھی بتلاتے تھے اس قسم کی چیزیں، تو ہماری پھوپھی تھی کہتی تھی کہ یہ اتنا دن سے پڑھ رہے تھے اس کو ڈھنگ نہیں آیا، کہتے تھے مطلب یہ ہے کہ وہ انداز جو عربوں کا ہے بہت ہی خوب ہے، بہت ہی دلکش ہے، اب بھی جو پڑھتے ہیں عرب، اس بنا پر حکیم صاحب ہمارے رحمہ اللہ مقبول کے پڑھنے کے متعلق بہت کہا انہوں نے کہ عجیب و غریب طرز سے پڑھتا ہے، خدا کرے اللہ تعالیٰ ان کو اسی پڑھنے کے ہمیشہ توفیق دیتا رہے۔ اللہ بہرحال میں کہہ رہا تھا ہے کہ قرآن پاک کے پڑھنے کو بھی سیکھنا، ورتل القرآن ترتیلا، قرآن کو ترتیل کے ساتھ پڑھو، اللہ تعالیٰ پسند کرتے، خود اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ورتل القرآن ترتیلا، قرآن کو ترتیل سے مخارج کے ساتھ، اس میں بڑی تفصیل ہے لیکن مخارج کے ساتھ جو قاعدے ہیں ان کے ساتھ پڑھو تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں۔ جیسے حفظ کا درجہ ہے اسی طریقے سے تجوید کا بھی درجہ ثابت ہوا، ترتیل سے پڑھنا بھی ضروری ہے، جیسے حفظ ہے یا تلاوت ہے یہ جیسے افضل چیز ہے اور بڑی چیز ہے بابرکت چیز ہے، اسی طریقے سے ترتیل کا لحاظ رکھنا بھی یہ بھی ضروری ہے۔ پہلے زمانے میں تو بہت اس کا رواج نہیں تھا، یہ الحمدللہ ہمارے بزرگوں نے، ہماری مدارس نے اس کا رواج دیا۔ 10-20 سال ہم لوگ بچپن میں بہت زیادہ نہیں ہے، ہم مجہور لوگ پڑھتے تھے، بڑے بڑے لوگ مجہور ہی پڑھتے تھے، الحمدللہ رب العالمین یہی پڑھتے تھے، اب انداز الحمدللہ خاص طور سے گجرات میں تو بالکل امتیازی شان ہے۔ جب میں آیا 20 سال پہلے تو میں نے پھر نماز نہیں پڑھا، کبھی ہمیں پڑھاتا تھا وہاں گھر، میں نے کہا ابھی لوگ سامنے کیا میں پڑھاؤں، ہم لوگ مجہور وغیرہ پڑھ دیں گے، لوگ کہیں گے کہ کیا پڑھا انہوں نے۔ اس بنا پر یہاں کے لوگوں میں جو مؤذنین ہیں دیہاتوں میں گیا وہ بھی اچھا پڑھتے ہیں الحمدللہ، کہ یہ گجرات کو اس میں سبقت حاصل ہے، سابقون میں سے ہیں ماشاءاللہ، بہت زیادہ کتابیں بھی دیکھیے بڑی اچھی اچھی لکھی۔ ابھی قاری صدیق صاحب نے کتاب اتنی ہے الہ آبادی، وہ کتاب جو ہے الہ آبادی ہے، قاری ضیاء الدین صاحب نے لکھا ہے، قاری ضیاء الدین صاحب الہ آبادی نے لکھا ہے، لیکن شرح وہاں صدیق صاحب نے لکھا اتنی موٹی۔ یہ فضیلت علمی اعتبار سے بھی تجوید میں پڑھ رہے ہیں، ترتیل میں پڑھ رہے ہیں، پڑھنے کے بعد سے ہمارا نواسا آیا ہوا ہے الحمدللہ، حافظ ہو گیا، بہت عمدہ حافظ ہو گیا، دعا کہ یہ سب تراویح بھی سنا لے۔ میں گیا تو کہیں پڑھ نہیں پایا، بڑے بڑے یونیورسٹی سے فیل ہو گیا، وہاں بڑا ادھر صاحب فیل ہو گیا، نہیں پڑھ۔ میں نے کہا یہ کہاں پڑھے گا؟ اتفاق سے مولانا خلیل صاحب راوت گئے تھے، تو انہوں نے کہا مولانا اس سے کہا کہ ارے اپنے نانا کی مدد سے چلے جاؤ۔ خلیل راوت نے کہا کہ اپنے نانا کی مدد سے، تو مجھے خود سمجھ میں نہیں آیا کہ کیا کہہ رہے ہیں۔ کہا مولانا، تو میں سمجھ گیا، پھر فوراً سمجھ گیا، یعنی کہا کہ تمہارے نانا کا مدرسہ ترکیسر ہے وہاں چلے جاؤ، یعنی میرے متعلق کہا ہے کہ نانا کا مدرسہ ترکیسر وہاں چلے جاؤ۔ الحمدللہ مدرسہ کہاں کہاں پڑھا، اس نے بیٹھا ہوا کہیں پڑھا تو معلوم شیخ الحدیث ہو گیا ہے پڑھ کے، ایسا ماشاء اللہ حافظ ہو گیا۔ باقاعدہ دعوت کیا اس کے والد نے، بہت کافی خرچ کیا، اللہ کا شکر ہے، ہو سکتا ہے کہ 2-4 آج پڑھا بھی دوں، بہرحال اللہ کا شکر ہے۔ گجرات کی فضیلت، میں ابھی لندن گیا تھا، لندن کے ایک شہر میں، اللہ ہمارے وہاں کی الہ آباد کی ایک عورت ہے وہاں، اور وہی رہتی ہے، تو اب مجھ سے کہا، اب کوئی چاپلوسی طور پر مجھ سے تھوڑے نہ کہیں گے، کہا اس نے کہ مولانا یہ گجراتیوں کو اللہ جزائے خیر دے کہ میری لڑکی حافظ قرآن ہو گئی۔ الہ آباد کی لڑکی متعلق کہا حافظ قرآن ہے الحمدللہ، حافظ قرآن، ایک تو یقیناً چاہے دوسری بھی ہو گئی وہ، تو بہت بڑا آپ سے یہ فیض پہنچ رہا ہے، بہت بڑی بات، اس کی آپ کو قدر کرنی چاہیے، اس سلسلے کو جاری رکھنا چاہیے، کمی نہ ہونا چاہیے۔ میں نے طلب کو بیان کیا تھا، طلب ہے اور سما بھی ہے، یعنی طلب بھی ہے اور سما بھی ہے، طلب بھی ہے اپنی اصلاح کی، اور سنتے بھی ہیں، سنیں گے تب تو اطاعت کریں گے، جب سنیں گے نہیں تو اطاعت کیا کریں گے؟ آج دوسرے ملکوں میں سما کا رواج نہیں ہے، سما کو رواج نہیں ہے، بلکہ سما کو سما خلاصی سمجھتے ہیں۔ اس کا نتیجہ کیا ہے کہ ان کے یہاں دین نہیں، مسائل نہیں جانتے۔ عرب بھی وضو کرنے کے ڈھنگ نہیں جانتے، بولتے عرب، وہ حرم کے اندر نہ سمجھیے، دیہاتوں میں جائیے، بہت سے ایسے ہیں
ہے کہ ان کو وضو کرنے کا بھی ڈھنگ نہیں، کچھ نہیں جانتے میرے دوستوں. یہ سننے کو علماء کے پاس اٹھنے بیٹھنے کی یہ فوائد ہے. ہمارا لڑکا عرب میں رہتے ہی ہے، بحرین کا اب تو باشندہ بھی ہو گیا. وہ کہہ رہا تھا کہ عرب علماء کے ذہن میں یہ بات آ رہی ہے اور یہ اپنے کمی کا احساس ہو رہا ہے کہ ہم اپنے عوام کو اپنے قریب نہیں کرتے، اس کی وجہ سے دور ہوتے جا رہے ہیں. علماء عوام میں ان کا نظریہ ہی سب یہ ہے کہ عوام یہ نہیں کیا، یہ غلط کیا، ان کی اتباع نہ کرو، یہ سب تو یہ چیزیں ہیں. تو ان کو احساس ہو رہا ہے کہ ہندوستان پاکستان میں چونکہ علماء عوام کا ایک ربط ہے، اس بنا پر دین اب بھی الحمدللہ موجود ہے، کسی درجے میں موجود ہے. مسائل جانتے ہیں، احکام جانتے ہیں. ہاں اذان کی وقت ہے، قرآن شریف کی عظمت ہے، کیا ہے قرآن شریف پڑھ دیتے ہیں، بعد میں سیانے قرآن شریف رکھ کے سو جاتے ہیں. یہ عظمت یہاں کوئی کر سکتا؟ جاہل سے جاہل آدمی یہاں نہیں کر سکتا. یہ عزت احترام، جتنا عزت ہم کریں گے قرآن کی، اللہ کی طرف سے عزت ہم کو ملے گی. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص قرآن سے زیادہ کسی اور چیز کو اچھا سمجھتا ہے اور قرآن سے بڑھ کے کوئی چیز، تو فرماتے اس نے اللہ کی معظم شے کی تحقیر کیا. جو اللہ تعالیٰ کی تعظیم کی ہوئی چیز ہے، عظمت دی ہوئی چیز ہے، اس کی اس نے تحقیر کیا اور تصغیر کیا. ظاہر بات ہے کہ اللہ کے عظیم چیز کی جب تحقیر کرے گا تو آپ یہ پائے گا کبھی تک. اس بنا پر ضرورت ہے اس بات کی کہ ماشاء اللہ جو آپ کر رہے ہیں کرتے رہیں. طلب بھی یہی میں کہہ رہا ہوں کہ طلب بھی ہے، طلب کو باقی رکھیے، طلب کو بڑھائیے اور سما کو بھی باقی رکھیے، سما کو بھی باقی رکھیے. یہی کی بات ہے. مولانا کیا نام تھا، حقانی، مولانا عبدالحق صاحب، میں گیا ساؤتھ افریقہ میں تو انہوں نے کہا کہ مولانا اردو کو تقریب باقاعدہ کیجیے، دین کو نہیں. کہا اردو کی فضیلت میں آپ بیان کیجیے اور اردو کی ضرورت پر آپ بیان کیجیے. اور یوں تو مجھ سے بہت کہا انہوں نے کہ آپ بہت بڑا مجمع تھا، بہت بڑا مجمع تھا. انہوں نے کہا کہ اس پر بیان کیجیے ہے کہ علماء حقانی اور مشائخ کے اعظام سے بھی کام ہوا ہے، انقلابی کام ہوا ہے. یہ نہیں ہے کہ کچھ لوگ اس کہیں کہ کوئی کام ہی علماء نے کیا. نہیں، مشائخ سے کام ہوا ہے. سیدنا عبد القادر جیلانی سے کام نہیں ہوا ہے، حضرت معین الدین چشتی سے کام نہیں ہوا. پورے ہندوستان میں ہے ایمان کو بھر دیا انہوں نے. یہ معمولی کام ہے. یہ سب مشائخ تو تھے، علماء ہی تو تھے. شاہ ولی اللہ صاحب عالمی تو تھے، مجدد صاحب عالمی تو تھے. پڑھ دیا، انقلاب لائے. مجدد صاحب انقلاب لے آئے ہیں، تقریر بھی نہیں کیا، اب تحریر کے ذریعے سے انقلاب پیدا کر دیا. ورنہ ایکسٹرا سویر کوڈ آ چکا تھا، مجدد صاحب نے اس کو پلٹ دیا. میرے دوستوں، بزرگوں، علماء، تو انہوں نے یہی کہا کہ آپ کو یہ بیان کرنا ہے کہ علماء و مشائخ نے بھی کام کیا ہے. یہ عوام کے ذمہ ڈالیے کہ علماء و مشائخ نے یوں ہی نہیں گزارا اپنے وقت کو، بلکہ انہوں نے اس پر کام. یہ ان کی بات کر رہا ہوں، مولانا عبدالحق صاحب کی. اور دوسری بات یہ کہا کہ اردو کو بہت زور دیجیے، کیونکہ اگر اردو ہمارے بچے جانیں گے تو دین کی کتابیں جو اردو میں اس کو پڑھیں گے. سب کتابیں تو اردو میں ہیں اور سب علماء اردو ہی پڑھے ہوئے آتے ہیں، پاکستان سے ہندوستان سب علماء آتے ہیں. تو اگر اردو جانتے رہیں گے تو دینی کتابوں سے بھی ان کا ربط رہے گا اور دینی علماء سے بھی ربط رہے گا. اس بنا پر اردو کا جاننا بہت ضروری. یہ انہوں نے کہا. اس بنا پر علماء سے صحبت، علماء کی کتابوں کے مطالعہ پڑھنا یہ بہت ضروری ہے. اس میں کمی ہو رہی ہے. یہ نہیں کہ جو کتابیں ہیں سمجھ لیا کہ یہی ہے سب. نہیں میرے دوستوں، ہمارے علماء نے، حضرت مولانا تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے اتنی کتابیں لکھی ہیں، معمولی کتابیں ہیں، یوں ہی ان کو مجدد نہیں کیا. 1000 کتاب لکھا ہے. اور اللہ کا شکر ہے ہم ایسی بستی میں کہ یہاں تشریف لا چکے ہیں. تھانوی رحمۃ اللہ علیہ یہاں تشریف لا چکے ہیں. میں نے شروع میں کہہ دیا ہے کہ حضرت مولانا تھانوی جہاں تشریف لائے ہیں بستی میں، وہاں ہم لوگ جا رہے ہیں. اللہ اس کے برکات سے، ان کے برکات سے بھی فیضیاب فرمائے. بہرحال دوستوں، بزرگوں، وقت بہت کم ہے قرآن پاک کی جو آپ خدمت کر رہے ہیں، انجام دے رہے ہیں، اس کو جاری رکھیے. ہاں ہم تو بہت کہتے ہیں ارب پتی ہیں، کروڑ پتی ہیں. آج کہتے مولانا ہم نے اپنے لڑکی کی شادی ایک مولانا سے کر دیا، یعنی بہت زیادہ ایک مولانا سے کر دیا. لڑکیوں کو کہتے ہیں ایک عالمہ سے ہم نے کر دیا. ہم لوگ کا کوئی نام بھی نہیں جانتا عالمہ مولانا سے شادی کرنے کو، تو نہیں جانتا ہوتا. ہاں عالمہ کا تو زیادہ ہے بھی نہیں. الحمدللہ یہاں دین کا شروع ہے. اللہ تعالیٰ اس کے اندر خوب حقیقت اور روحانیت پیدا فرما دے، مزید آپ کو طلب دے، مزید سننے کی خواہش پیدا کرے. سننا سنیں گے انشاءاللہ العزیز، اس کی برکت سے
دین آپ کے دل میں بیٹھے گا، دل میں راسخ ہوگا، اور جب دین آئے گا قلب میں تو انشاءاللہ عمل بھی آسان ہو جائے گا۔ جب وقات ہوگی دین کی، وقات ہوگی، عظمت دل میں ہوگی تو انشاءاللہ عمل بھی آسان ہو جائے گا۔ جب وقات ہوتی ہے تبھی آدمی اس کی طرف جاتا ہے۔ دیکھیے میں ایک دفعہ فجر کی نماز کے بعد نکلا تو ہماری کسی کام سے نکل گیا، نماز میں فجر کے بعد اشراق سے بیٹھتا ہوں عموماً، ابھی کہنا پڑتا ہے اس بنا پر کہ فجر کی نماز کے بعد نکلنے کیا نکلتے ہی رہے ہوں گے، لیکن اتفاق سے نکلا تو میں دیکھا کہ ہر گھر کے سامنے عورت کھڑی ہے، تو میں سمجھ گیا کوئی فساد وساد ہو گیا کہ سب ڈر ڈر کے عورتیں کھڑی ہیں بچوں کے لیے۔ تو میں نے جا کے کہا لوگوں سے کہ آج بھائی کوئی آج بات ہوگی کیا، سب عورتیں دروازے پہ کھڑی ہیں، کیا بات ہے؟ کہا ارے سب وہ اسکول بھیجنے کے لیے لڑکوں کو کھڑی ہیں، وہ سب وہ بس آنے والی ہے 6 بجے، جاڑے کے دن میں 6 بجے بس آنے والی ہے، اس کو لے کر کے اپنے بچوں کو کھڑی ہیں تاکہ بس میں سوار ہو جائیں۔ میں نے کہا یا اللہ، فجر کی نماز کے کوئی نہیں اٹھاتا اپنے بچوں، اتنے بڑے بچے ہیں کہ فجر کی نماز کے لیے وہ خود ہی نہیں اٹھتی، وہ عورت خود ہی نہیں اٹھتی، اتوار کو بالکل نہیں اٹھتی۔ جب یہ وقت ہوگی دین کی تو دین بھی غیرت مند ہے، وہ بھی نکل جائے گا آپ کے دل سے۔ انلزمکموہا وانتم لہا کارہون، تم چیز کو ناپسند کرتے ہو، ہاں ہم اس کو چپکا دیں، ہرگز نہیں ہو سکتا۔ ہاں جب قدر کرو گے دین کی، اللہ تعالیٰ قدر کی بنا پر تم کو دین دیں گے، ایمان دیں گے، حفظ دیں گے انشاءاللہ العزیز، اس کے برکات سے ہم مالا مال ہوں گے۔ بہرحال قرآن پاک کی آپ خدمت کر رہے ہیں، بہت بڑی بات ہے۔ میں پہلے سال آیا یہاں 20 سال پہلے، تبھی میں نے جا کے کہا کہ قرآن کے سلسلے میں تحفیظ القرآن اور تجوید القرآن میں 50 سال گجرات کے لوگ بڑھ گئے ہیں ہم سے۔ بہرحال میرے دوستوں بزرگوں، یہ بہت قابل قدر چیز ہے، اس کو باقی رکھیے۔ آج مولانا غلام محمد صاحب نے ایک بات پوچھی تھی، جو موجود ہیں، کہ بتلائیے بڑودہ کے کتنے لڑکے ہیں؟ چند لڑکے ملے۔ تو مقامی چیز بھی ہونی چاہیے، مقامی توجہ بھی ہونے چاہیے کہ اپنے لڑکوں کو بڑے لوگ بھی پڑھائیں۔ اور انہوں نے بھی یہ بھی کہا کہ میں نہیں کہتا کہ سب حافظ مولوی قاری، لیکن کم سے کم دین سے کچھ تعلق تو رہے، علم دین سے تعلق رہے، نماز روزے کی اہمیت تو رہے، نماز روزہ تو کریں، تلاوت تو کریں، کچھ کریں، یہ اس کی اہمیت ہونی چاہیے۔ جب مکاتب میں لڑکے آئیں گے کبھی ان کو جوانی میں کلمہ پڑھانے کی ضرورت نہیں پڑے گی، کبھی نہیں۔ جن لوگوں کو کلمہ پڑھانے کی ضرورت پڑ رہی ہے وہ وہی ہیں جو مکاتب میں نہیں گئے ہیں۔ اس بنا پر الحمدللہ مکاتب کا سلسلہ جو جاری ہو رہا ہے، 10 20 بعض لوگ ہزاروں کے جاری کیے ہوئے ہیں، یہ بہت ان کی سعادت کی بات ہے۔ قرآن کی ترویج میں، اس کی تبلیغ میں، اس کی اشاعت میں جو خدمت کر رہے ہیں، جو روپیہ پیسہ لگ رہا ہے وہ رائے گا نہیں جائے گا۔ اللہ تعالیٰ ایک ایک پائی کا، پائی ہم لوگ سمجھتے ہیں نہیں، ایک ایک پیسے کا اللہ تعالیٰ اس کا اجر و ثواب مرحمت فرمائے گا۔ بہت بڑی بات ہے۔ ایک آیا ہے حضرت ابن عباس یا ابن مسعود کا واقعہ، غالباً ابن مسعود، انہوں نے کہا میں جہاد میں جانا چاہتا ہوں، یہ ہے وہ کچھ ایسی کہا، انہوں نے لکھا اور کتاب میں میری نقل بھی ہے۔ انہوں نے کہا دیکھو ہم تم کو اچھی بات بتلا دیں، ہم بتائیں ایک مکتب قائم کر لو، قرآن پڑھاؤ، اس سے دوڑ کر کے ہے، اس وقت موقع رہا ہوگا، کہا ایک مکتب قائم کرو اور اس میں قرآن کی تعلیم دو، بہت قاری ثواب اس ہوتی ہے۔ ابن عباس کہہ رہا ہے، ابن عباس۔ بہرحال میرے دوستوں بزرگوں، یہ جو کام ہو رہا ہے بہت عمدہ ہے۔ اللہ تعالیٰ مزید ترقیات سے نوازیں، آپ حضرات کر رہے ہیں، آپ تو اللہ تعالیٰ مزید توفیق دیں اور لوگوں کی توجہ ادھر مبذول کرے، پڑھنے کے اعتبار سے بھی، خرچ کرنے کے اعتبار سے بھی، قدردانی کے اعتبار سے بھی۔ انشاءاللہ العزیز جو اللہ کے معظم شے کی تعظیم کرے گا اللہ اس کو بھی معظم بنا دے گا، معظم ہے اس کو بھی اللہ تعالیٰ محترم بنائے گا۔ آج ہمیں قرآن سے تعلق جوڑا ہے کہتے ہیں تو اس کو آپ نبھائیے، ایسا نہیں ہے فن بدو ہو آرام ظہور، ہم ان کو چھوڑ دیں۔ قرآن نازش کرے گا، قرآن نازش کرے گا۔ انہوں نے ہم کو پسے پٹ ڈال دیا تھا، قرآن میں ہے کہ نہیں، اب حافظ ہو جانتے ہیں، فن بدو انہوں نے پسے پٹ ڈال دیا تھا۔ قرآن نازش کرے گا، جب قرآن نازش کرے گا تو کوئی بچ سکے گا؟ یہ اللہ قرآن کو لنا حجتن لنا کیجیے، یعنی ہمارے موافق اس کو بنائیے، لا حجتن علینا، یعنی ہمارے خلاف سازش نہ وہ نہ کرے، مقدمہ نہ دائر کر دے، بلکہ ہماری سفارش کرے۔ تو میں نے کہا کہ قرآن کیا ہے میرے دوستو، سفارش کرے گا، کتنی بڑی سعادت ہے۔ تھوڑا سا بھی ہم پڑھ لیں
میں تو کہتا ہوں ایک دن بھی نہ پڑھے. باقی قرآن ایسا ہے کہ حافظے والوں کے لیے تو ضروری ہے ہی ہے, ناظرے والوں کو بھی چاہیے ہے کہ ایک دو دن بھی ناغہ نہ کریں. دوا بعد ایسی ہوتی ہے, ہم کو ایک دوا ہے جو ہوتی ہے موٹاپا ہے, مانے کیا کہتے ہیں اس کو, وہ روزانہ کھانی ہے. 10 سال سے ایک دن بھی ناغہ نہ کرنا. گلوکوما میں دوا کبھی ناغہ نہ کرنا, ایک دن میں ناغہ نہیں ہوگا. قرآن کی تلاوت میں ناغہ ہوتا رہے کوئی فکر نہیں. بعض بزرگوں میں دیکھا ہے کہ ایک نے ایک دو جز ضرور قرآن پڑھ لیا کرو. ایک دو وصیت کیا اپنے اولاد کو, اپنے مریدین کو ہے کہ ایک دو جز ضرور قرآن پڑھ لیا کرو, کیونکہ اس کی وجہ سے قوت ملتی ہے. خیر العمل مادیم علیہ, بہترین عمل ہے جس پر مداومت کی جائے. مداومت یہ کہ تھوڑا بہت ایک پاؤں بھی پڑھ لو, آدھا پاؤں بھی پڑھ لو, چلتے پھرتے بھی زبانی پڑھ لو. انشاءاللہ قرآن سے جب ربط رہے گا تو قرآن تمہاری سفارش کرے گا, ضرور سفارش کرے گا. ایک آدمی تھے بہت بڑے, ایک ہی فیکٹری تھی ہمارے الہ آباد میں, ان کی بات بتاتا ہوں. انہوں نے کسی عالم سے کہا کہ کیا آپ لوگ قرآن پڑھاتے ہیں, قرآن پڑھاتے ہیں کیا, اس سے کیا فائدہ ہے؟ اپنا آدمی تمام بزرگوں سے تعلقات, دادا پردادا کے تعلقات تھے پچھا کے, لیکن اس نے یہ بات کہی. انہوں نے بہت سخت جواب دیا. وہ عالم تھے زبردست, انہوں نے بہت سخت جواب دیا, ذرا بھی ڈرے نہیں جواب دیا. بہرحال یہ بات اپنی جگہ پر ہے. ان کا انتقال ہوا تو ہمارا محمد احمد صاحب گئے, اور لوگ بھی گئے, ہم لوگ گئے. تو ارد گرد تلاوت کرنے والوں کو لوگوں نے بیٹھا رکھا تھا کہ تلاوت کریں تاکہ ان کو فائدہ ہو. نہ ان کی فیکٹری کام آئی, نہ ان کی جیب کام آئی, نہ کچھ کام آئی. کون لوگ کام آ رہے تھے؟ تلاوت کرنے والے. اگر یہ مکاتب نہ رہتے تلاوت کرنے والے ملتے ان کو, جنازے اٹھانے والے بھی نہیں ملیں گے. ہمارے یہاں آتے ہیں بہت سے مردہ لے کر کے جنازہ پڑھانے, تو جو ان کے دوست احباب رہتے ہیں وہ کنارے رہتے ہیں. کون لوگ جاتے ہیں؟ طالب علم جاتے ہیں, مدرسین جاتے ہیں ان کو پہنچانے. جو برا بھلا کہتے ہیں انہیں کو ہم لے جاتے ہیں قبرستان, دوسرے جو لے بھی نہیں جاتے. وہ اپنے اسکوٹر پہ کوئی رہتا ہے تو اس پر رہتا ہے, چلا جاتا ہے. دوست یہ قرآن, یہ محبت, قرآن کی بنا پر جو محبت ہے, دین کی محبت ہے, یہ دائمی. ہمارے حضرت فرماتے تھے ہے کہ اور محبتوں میں کیا ہے؟ فنا ہے, لیکن اللہ کے لیے جو محبت ہے اس میں فنا نہیں, اس میں بھی بقا ہے. یہ محبت اصل میں تو وہی کام آئے گی, وہ محبت یہی قائم آئے گی. میرے دوستو بزرگوں, اللہ تعالیٰ نے یہ دین ہم کو دیا ہے, اس میں کتاب اللہ ہے, سنت رسول اللہ ہے, احکام ہے, شریعت ہے. اس کی ہم جتنی پابندی کریں گے اتنی اللہ تعالیٰ ہم کو فیض یاب فرمائے گا, عزت عطا فرمائے گا, عظمت عطا فرمائے گا. اللہ تعالیٰ خود ارشاد فرماتے ہیں اتل ما اوحی الیک من الکتاب. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم ہو رہا ہے کہ جو کتاب میں ہے اس کی تلاوت کیجیے. تلاوت کیجیے گا, تلاوت کرنے سے کیا ہوگا؟ تقرب الی اللہ آپ کو حاصل ہوگا. نبی کو حکم ہو رہا ہے تلاوت کیجیے. اتل ما اوحی من الکتاب, کتاب میں سے آپ تلاوت کیجیے, کیا تقرب ہوگا, اس سے قرب حاصل ہوگا. چنانچہ حضرت امام احمد نے پوچھا اللہ تعالیٰ سے رب العالمین سے, یا رب العالمین بما اتقرب الیک, کس چیز سے ہم آپ کا تقرب حاصل کریں؟ فرمایا اللہ تعالیٰ نے بے تلاوت کلامی, میرے کلام کی تلاوت سے, میرے کلام کی تلاوت سے تقرب. فرمایا بے فہمین او بلا فہمین, سمجھ کر کے یا بلا سمجھے. فرمایا اللہ تعالیٰ نے بے فہمین او بلا فہمین, سمجھ کے پڑھو یا بلا. اب ایک جماعت ہے کہتے ہیں بغیر سمجھے تلاوت کرنا ہی. ارے کیسے بھائی؟ الف لام میم میں کوئی سمجھتا ہے؟ وہاں تو حکم ہے کہ اس کے بارے میں غور بھی نہ کرو, لیکن اس کا بھی تو حکم ہے. اسی بنا پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ہے کہ الف لام میم 3 حرف, الف حرف ہے, لام 1 حرف ہے, میم 1 حرف ہے, تیسرے کی مل جائے گی. تو حالانکہ کسی نے سمجھا نہیں, اب تک کوئی دعویٰ نہیں کر سکتا کہ ہم نے یہ سمجھا الف لام میم ہمارے. میرے دوستو فہم کے ساتھ, ضروری نہیں ہے بلا فہم, لیکن یہ ہے کہ فہم ممنوع بھی نہیں ہے. یہ بھی معلوم ہے, کہتے ہیں سمجھنے کی کوئی ضرورت نہیں, یہ بھی غلط ہے. کہتے ہیں تلاوت کرو, اس کے ساتھ معانی اور مطالب بھی سمجھنے کی کوشش کرو, اس کے لیے وقت نکالو. بزرگوں نے ترجمہ کلام لکھا ہے, پڑھو, سمجھو, نہ سمجھو اپنے علماء سے پوچھو. اتلو ما اوحی میرے کتاب, تقرب ہوگا کس سے؟ تلاوت کلام اللہ سے. اور دوسری بات یہ ہے, صاحب بیضاوی لکھتے ہیں وہ تحفظا لالفاظہ, جب قرآن کی تلاوت کریں گے تبھی تو محفوظ رہے گا کلام اللہ. جب تم تلاوت نہیں کرو گے تو پڑھ سکتے ہو, قرأت پڑھ سکتے ہو, تجوید سے پڑھ سکتے ہو, طرز تلاوت ہی ختم ہو جائے گی ایک دم سے. اس وجہ سے تحفظا لالفاظہ, تلاوت کے ذریعے سے کلام اللہ کے الفاظ کا تلفظ ہوگا. اور تیسری بات جو فرمائی
بہت ہی بڑی علماء کے لیے ہے. وہ استکشافاً لمعانی، جب تلاوت بار بار کرو گے تو قرآن پاک کے معانی تم پر منکشف ہوں گے، اور نہیں کرو گے تو ویسے رہ جاؤ گے. تلاوت نہیں کرو گے، تلاوت کرتے کرتے بہت سی باتیں سمجھ میں آ جاتی ہیں. بہرحال میرے دوستوں بزرگوں، یہ مجلس نہایت مبارک مجلس، اللہ تعالی ہم سب لوگوں کی اس کے فیوز و برکات سے مالا مال فرمائے. علماء تھانی کی تشریف آری، پھر یہ مجلس، یہ مسجد، یہ سب چیزیں ایسی ہیں جو اپنی طرف کشش رکھتی ہیں، جذب رکھتی ہیں. الحمدللہ بہت زیادہ ان شرابی میں تو بالکل بولنے لائق نہیں تھا، لیکن یہیں کی برکات ہے آپ لوگوں کی، جتنا میں بول دیا اور ابھی بول سکتا ہوں لیکن کم کرتا ہوں کہ بہت دور دور سے لوگ آئے ہیں. اللہ تعالی ہم سب لوگوں کو قرآن پاک کے فیض و برکات سے، حدیث پاک کے فیض و برکات سے، اللہ اپنے ذکر و فکر کے برکات سے ہمارے قلوب کو مرصع فرمائے، مشرف فرمائے، منور فرمائے. یہ سب چیزیں اور ساری بستی کو اللہ تعالیٰ امن و امان کے ساتھ رکھے، شرور و فتن سے محفوظ رکھے، خیرات و برکات کا اللہ نزول فرمائے. جن حضرات نے بلایا ہے، جو بھی جس انداز میں بھی جو شریک ہے، سب کو جزائے خیر دے، اور بڑھانے کی کوشش کرنے کی ضرورت ہے. 2 کے بعد آئندہ 4 حافظ ہونا چاہیے، 5 حافظ ہونا چاہیے، 10 حافظ ہونا چاہیے. اس طریقے سے ایک کوشش ہم کریں گے تو اللہ تعالیٰ اس میں برکت بھی دے گا، قبولیت بھی دے گا، لوگوں کا رجحان بھی بڑھے گا، اور انشاءاللہ اگر قرآن کی صحیح تعلیم ہوگی تو اس کے اخراجات میں بھی انشاءاللہ کمی نہیں ہوگی. جو آپ یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، اللہم صلی علی سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اللہم صلی علی سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اللہم صلی علی سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اللہم اجعل القرآن ربیع قلبی وجلاء. اللہ تعالیٰ قرآن کو ہم قلوب کی بہار بنا لیے ہیں. ان لڑکوں کو بھی خوب توفیق دی، یہ قرآن کو یاد رکھیں، محفوظ رکھیں، تراویح زندگی بھر تراویح میں یہ پڑھاتے رہیں. اللہ ان کو لیے آسانیاں پیدا فرما دیں. ان کے والدین کو خوب اجر و ثواب و رحمت فرمائیں، اور سونے چاندی کے موتیوں کا تار سے ان کو مشرف فرمائیں. ان کے اساتذہ کو بھی مولانا جو کر رہے ہیں، ان کے اساتذہ کو، معینین و معاونین کو، سب کو اللہ تعالیٰ جزائے خیر دے، اپنے دین پر ثابت قدم رکھیں، اور زیادہ سے زیادہ قرآن کی حدیث کی خدمت کی توفیق فرمائے. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم برحمتک یا ارحم الراحمین.